This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाए सल्ले वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन, मक्स न्यूज़ का इल्मी और अदबी प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूँ मेज़बान राजा कौसर सईदी। उम्मीद है आप बखैर व आफ़ियत होंगे। बक़द्रे ज़र्फ़ मिल जाती है सबको दौलत मस्ती, बक़द्रे ज़र्फ़ मिल जाती है सबको दौलत मस्ती, दरे पीरे मुग़ां से कब कोई नाकाम आता है। नाज़रीन, आज वतन अज़ीज़ की बड़ी मारूफ़ शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तारुफ़ कराए देता हूँ। माहिर इमराज़ दिल, शुगर व हार्मोन्स, हेल्थ के मौज़ूआत पर अनगिनत रसाइल व जराइद में मज़ामीन लिखने का सिलसिला जारी। मज़ाहिब आलम पर माशाअल्लाह 3 कुतुब जो हैं वो आप तसनीफ़ कर चुके। शेर व शायरी से भी आपका माशाअल्लाह शगफ़ है। मुत्तहदा मुस्लिम मूवमेंट पाकिस्तान और डॉक्टर मदनी हेल्थ एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन, रोज़नामा बदलता ज़माना मुल्तान के बोर्ड ऑफ एडिटोरियल के सीनियर मेंबर, मेरी मुराद जनाब डॉक्टर मोहम्मद अकमल मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, मैं पहले तो ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारा मक्स न्यूज़ है और प्रोग्राम अहले कलम है, इसके बारे में ज़रा कुछ राय दीजिएगा, कलमात मोहब्बत को अता फरमाइएगा। सबसे पहले मैं मक्स न्यूज़ इनके जो चीफ़ हैं जनाब मलिक अकमल वैंस साहब का, उनकी टीम का, बिलखसूस अपने भाई राजा को सीदी साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, जो कि ख़ुद इस ख़ित्ते की एक नामवर इल्मी अदबी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपका अहले कलम का प्रोग्राम है, इसमें आप बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे अहबाब को चुन कर ला रहे हैं जो कि जिनकी खिदमत हैं और जिन्होंने कलम और अदब के हवाले से काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त जो है ना उस पर सर्फ कर रहे हैं। बल्कि जनूबी पंजाब की डॉक्टर साहब जो हमारी महरूमी थी ना इल्मी अदबी, वो दूर हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये मेरे ख्याल में अनपैरल प्रोग्राम है इस खित्ते में, जो कि जिसका शर्फ मक्स न्यूज़ मलिक अकमल वैंस साहब और जनाब कौसर सीदी साहब को हासिल हुआ है। हाँ डॉक्टर साहब, आप एक हमा जहज़ शख्सियत के मालिक हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अपनी ज़ात में एक अंजुमन है तो गलत ना होगा। हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपका जो ख़ानदानी पस मंज़र है वो क्या है और इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? जी मैं मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो एक बिज़नेसमैन थे। पठान फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं पैदा मुल्तान में हुआ, यहीं बड़ा पड़ा और मुल्तानी कहने में अच्छा महसूस करता हूँ। तो ठीक है, यहाँ की आबो हवा, ये वो दोस्त अहबाब, तो अब तो ये है कि दुनिया के जिस कोने में भी चले जाएं तो मुल्तान की जो मट्टी की सूंधी खुशबू है वो याद दिलाती रहती है। तो आपने जो इब्तिदाई तालीम है वो किसी स्कूल में हासिल की? जी मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चौक शहीदा में हज़रत खादिम केतली रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़ी अजीम शख्सियत थे इस खित्ते की, उनके ज़ेर साया, और वो मेरे वालिद साहब के बहुत करीबी दोस्तों में भी शामिल थे और उनकी मोहब्बतों में, उनकी दुआओं से। और फिर मैंने जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो इस्लामिया हाई स्कूल हरम गेट मुल्तान में और वहाँ से हासिल की, जो कि उस वक्त अंजमन इस्लामिया गिलानिया के ज़ेर तमाम ये सारे स्कूल हुआ करते थे मुल्तान के बड़े बड़े नेशनलाइजेशन से पहले। और मैं समझता हूँ कि इस खित्ते के बहुत बहुत नामवर नाम इन स्कूलों से पढ़ के गुजरे हैं। अच्छा, तो फिर MBBS में दाखिला कहाँ और कब हुआ? जी मैं उसके बाद मेरा जो वहाँ से मैं स्कॉलरशिप क्लास में रहा हूँ शुरू से ही, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
تو گورنمنٹ ہائی اسکول حرم گیٹ میں، پھر وہاں سے مجھے بوسن روڈ کالج جو کہ یونیورسٹی بن چکا ہے، ایمرسن کالج تھا اس وقت، پھر یہ گورنمنٹ کالج بنا، اب گورنمنٹ ایمرسن یونیورسٹی بن گیا ہے، تو یہاں مجھے میرٹ پر ود اسکالرشپ مجھے ایڈمیشن ملا، یہاں سے میں نے ایم بی بی ایس کی. تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں ایف ایس سی کی، اور پھر یہاں سے میں ٹیلنٹ اسکالرشپ کے ساتھ مجھے قائد اعظم میڈیکل کالج بہاپور میں ایڈمیشن ملا. تو میں 4 سال میں نے وہاں گزارے، 3.5 سال. پھر اس کے بعد میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں آ گیا، تو میں نے اپنی جو گریجویشن ہے وہ یہاں کے عظیم اساتذہ کے زیر سایہ کی. اچھا، آپ نے اسپیشلائزیشن کی، مطلب ہے کہ آپ ماہر امراض دل ہیں، شوگر و ہارمونز ہیں، تو اس کے لیے کوئی اسپیشل کورس کرنا پڑتا ہے یا کیا آپ نے؟ جی، میں نے 1 سال جو ہے، میں بہت بڑی ایک شخصیت ہیں دنیا طب میں، پروفیسر رؤف خان، تو میں ان کا لاسٹ بیچ کا تھا. میں نے اپنی میڈیسن کی ٹریننگ ان سے اور سرجری کی ٹریننگ پروفیسر غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کی. اس کے بعد میں ملک سے باہر چلا گیا، کینیڈا سے میں نے اپنی فیلوشپ کی اور پوسٹ گریجویشن کی کارڈیالوجی میں. اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں سے پھر میں یو کے آیا، تو وہاں سے بھی میں نے جو ہے کارڈیالوجی کی اور ڈائبٹیز کی اور انڈوکرنالوجی کی میں نے جو ہے پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن کوالیفیکیشن کی ہیں. میں میں نے پروفیسر خدمات سر انجام دی ہیں، ایز اے ڈائریکٹر ہیلتھ رہا ہوں، ایز اے ہیلتھ ایڈوائزر رہا ہوں، اور مڈل ایسٹ میں بہت سینئر پوزیشنز پر رہا ہوں میں. تو جو میرے علم میں ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ سعودی عرب بھی کافی عرصہ آپ رہے. جی، میں نے ابھی اپنی جو ہے لاسٹ 20 ایئر جو ہیں وہ میں نے منسٹری آف ہیلتھ سعودی عرب میں ایز اے صوبائی کنسلٹنٹ کہہ لیں یا ہیلتھ ایڈوائزر کہہ لیں، میں ادھر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اور میں نے بڑے ہائی پروفائل پرسنالٹی کے ساتھ ان کے کام کیا ہے اور وہاں خدمات سر انجام دی ہیں ایز اے کارڈیالوجسٹ، ایز اے ہیلتھ ایڈوائزر. ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو ریسرچ ورک ہے وہ ماشاءاللہ ہم وقت جاری رہتا ہے اور ان گنت موضوعات پر آپ جو ہے لکھتے رہتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے. جی، میں نے الحمدللہ میری ریسرچ میں بہت دلچسپی ہے. میرے لاتعداد اسٹڈیز آرٹیکل ہیں اور اسٹڈی ریسرچ بھی ہیں، اور جو کہ خصوصاً کینیڈین یونیورسٹی میں، کینیڈین منسٹری آف ہیلتھ میں، اور وہاں کے جو کینیڈین ہیلتھ منسٹر کے ایون مجھے اپریسیشن لیٹرز بھی میرے پاس ہیں. اور اس طرح جو ہے برٹش یونیورسٹیز کے میں نے جو ہے جو پوسٹ گریجویٹ ریسرچز ہیں وہ وہاں ان کے ریکارڈ کا حصہ ہے، جس میں میں نے کارڈیالوجی میں ڈائبٹیز کے ریلیشن کارڈیو ویسکولر ڈیزیز پر، اس کے بعد ہارمونل اسٹڈیز جو ہیں جو لٹس میں ریسرچ ہوئی ہے، ہارمون کی اسٹڈیز، ان کا کارڈیو ویسکولر جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس پر میری ریسرچز ہیں جو کہ منظور ہو چکی ہیں اور وہاں کی لائبریریز کا پارٹ ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کا ریسرچ ورک ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ کسی ڈاکٹر کے لیے یہ ضروری ہے اور اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو دور ہے یہ نالج کا دور ہے. نالج جو ہے اتنا یعنی کہ فاسٹ موو آن کر رہا ہے کہ کسی بھی برانچ کو گریسپ کرنا یا اس پر دسترس حاصل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. اور خصوصاً اس وقت جب انٹرنیٹ ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں، اس نے گلوبل ولیج جو بنا دیا ہے، اس میں اب ہر قسم کی انفارمیشن ہر شخص تک پہنچ رہی ہے. تو لازم بات ہے، پہلے یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں. ہم پر جو ہے انٹرنیشنل جو میگزینز تھے ہیلتھ کے، جو انٹرنیشنل اسٹیچوٹری باڈیز ہیں، ان کے جو میگزینز تھے وہ ہم پر کچھ عرصے کے بعد پہنچتے تھے. لیکن اب جو ہی ریسرچز ہوتی ہیں فوراً وہ جو ہائی ریسرچ اسکالرز ہیں، یعنی کہ اوپن تو نیٹ پر نہیں کرتے، لیکن جو ریسرچ ہمارے جو یعنی کہ جو سائٹس ہیں ان پر وہ پوسٹ کر دی جاتی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں. پھر ہم کو دیکھتے ہیں، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہ ہمیں ڈائگنوسس میں، ٹریٹمنٹ میں مبدو معاون ثابت ہوتی ہے. جہاں تک آپ کا یہ خیال ہے کہ کتنا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ روز بروز جو ہے ٹریٹمنٹ کی
ڈائگنوسس کی, تشخیص کی جو توجیہات ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں. تو اگر آپ ان سے ان ٹچ نہیں ہوں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ جو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے یہ شاید آپ کو وراثت میں ملا، یا اساتذہ نے آپ کو اس طرف توجہ دلائی، یا انہوں نے آپ کو یہ تحریک دی؟ تو آپ نے ماشاءاللہ 3 کتب جو ہیں مذاہب عالم پر بھی لکھی، تو اس بارے میں ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے. جی بہت شکریہ کوثر صدیقی صاحب. مذاہب عالم جو ہے میرا بڑا اہم سبجیکٹ ہے. مجھے بہت دلچسپی ہے اس میں، کیونکہ ایک انسان کی کیوری ہوتی ہے. ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان الحمدللہ فخر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ آج آپ کی محفل میں کہتا ہوں کہ میں پڑھ کر سمجھ کر مسلمان ہوا ہوں. میں نے جب شعور سنبھالا تو میرے ذہن میں تجسس تھا کہ دوسرے مذاہب کیا کہتے ہیں. میں نے ہندوازم کو، بدھزم کو، جینزم کو، کمیونزم کو، کرسچینٹی کو، جوئزم کو، تمام کو اسٹڈی کیا جو میری تھا. تو پھر میں نے اس میں جو صحیح حقیقت جو مجھے چیز اپیل کی وہ دین اسلام ہے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. وہ شمع کی ہو محفل، کی زبان ہے شمع. ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پولایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پولایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پولائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے.
ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੀਬੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਵਿਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਵੇਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਵਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਜ਼ ਆਇਆ ਦਾਗ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਸਫਾਈ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਫਾਈ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਲ ਡਿੱਠੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੋ ਕੀਆ। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਓ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਘਿਨ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ हैं? ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਨੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ, ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि मज़ाहिब आलम पर उन्होंने बड़ी रिसर्च की, तो आइए डॉक्टर साहब की ज़ुबानी इस सिलसिले को फिर दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो मैं मैक्स के नाज़रीन के लिए और आपकी मौजूदगी में आज एक ये बात करता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुबा तिब में भी बैनुल-अक़वामी तालीमात अल्लाह ताला ने मुझे इनायत फरमाई हैं। इसके बाद मैं एम.ए. इस्लामियात भी हूँ और मैं LLB भी हूँ। ये मैंने एडिशन की थी अपने तजस्सुस के लिए कि मुल्क का लॉ क्या कहता है या इस्लामिक स्टडीज़ क्या चीज़ हैं, ताकि मुझे इसके पढ़ने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में, बात करने में मुझे आसानी हो सके। तो ये जो 3 किताबें आपने कही हैं, इसमें एक किताबचा और 2 किताबें हैं। ये मैंने जो जूइज़्म है और क्रिश्चियनिटी है, इसको स्टडी करके इनको मैंने बयान किया। इसमें कुरान पाक की एक आयात की तफसीर है, और जो तीसरी किताब कुल जाल हक है, उसमें मैंने अब्दुल माजिद दरियाबादी जो बहुत बड़ी शख्सियत थे, उन्होंने हजूर पासम की जो आने के जो अलामात हैं उन्होंने उनको बयान किया है। मैंने इस कुल जाल किताब में हजूर न सिर्फ हजूर पासम बल्कि सहाबा कराम की भी आने की जो बशारतें हैं वो मैंने अंजील और ज़बूर से दी हैं और ओल्ड टेस्टामेंट से दी हैं। और अब मैं चूँकि काफ़ी अर्सा मैंने स्टूडेंट लाइफ में ही लिखी थी, अब मैंने ये इसको रिवाइज़ किया मदीना मुनव्वरा में, तो मैं अब इसको अपडेट कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला जल्द इसके अपडेटेड जो वर्शंस होंगे वो भी अवेलेबल होंगे, और इसको मुख्तलिफ मैं लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करने का इरादा रखता हूँ। इसके अलावा मेरा दूसरा भी वर्क है जो कि मैंने किया है मदीना मुनव्वरा में, इंशाल्लाह वो भी जल्द आ रहा है। तो जो मैंने सुना कि माशाल्लाह आपको शायरी का शगफ भी है, शायरी की तरफ भी आपकी तवज्जो है,
تو اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے. یہ بات بھی میرے لیے بڑی حیران کن تھی کہ آپ نے ماشاءاللہ میں اسلامیات کیا, LLB بھی کیا, مگر عموماً تاثر یہ ہوتا ہے کہ بھئی MBBS ہیں بس, اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی, لیکن لگتا ہے کہ آپ علم ہمہ وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو شاعری کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. میں شاعری, جیسے آپ قادر و کلام شاعر ہیں, نثر نگار ہیں, میں ویسا ہرگز دعویٰ نہیں کرتا. شاعری چونکہ ایک کسی شخصیت سے ایک عقیدت ہوتی ہے اور ایک خدا داد محبت ہوتی ہے, تو چونکہ میں کافی عرصہ مدینہ منورہ میں رہا ہوں, تو وہاں میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کوئی مدح سرائی کی ہے سرکار پاسم کی شان اقدس میں, تو وہ میں لکھی ہوئی ہیں. وہ شاید اس میں اوزان نہ ہو, کوئی ایسی بات نہ ہو, لیکن وہ چونکہ میرے دل کی ترجمان ہے, تو اس لیے انشاءاللہ جب بھی وقت ملا میں اس کو کتاب کی صورت میں انشاءاللہ. تو گویا وہاں رہ کر آپ نے ماشاءاللہ روحانی تجلیات بھی حاصل کی, اور وہ جو دل کی کیفیات ہیں انہیں اشعار کی صورت میں ڈھالا, اور ابھی آپ بتا رہے تھے کہ بھی اسے کتاب کی صورت میں شائع کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کی سماجی تنظیم ہے متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان, اس کا بھی بڑا شہرہ ہے, بڑی تقریبات آپ منعقد کرتے رہتے ہیں, تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ یہ کب قائم ہوئی اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو؟ میں چونکہ جیسے عرض کی ہے کہ شروع سے ہی ایک تجسس ہے کہ ہم نے دنیا میں ایک مقصد نہیں ہے کہ جس پر میں پروفیشنل ہوں, میں نے اتنی ایجوکیشن حاصل کی, میں نے جاب کی ہے, میں نے ایک فیملی بنائی, اور پھر یہ ہے کہ پھر چلے جانا ہے. لیکن میں اس تک مجھ پر ایڈیشنل ذمہ داریاں یہ ہیں کہ میں جواب دوں اس بات کا کہ میں جس فیتھ کو, جس بات کو یعنی کہ فالو کرتا ہوں اس کی پریکٹس کروں, اور اس کی جو محاسن ہے وہ میں معاشرے میں اس کو عام کروں. تو متحدہ مسلم موومنٹ جو موومنٹ ہے, یہ MMA بھی کہا جاتا ہے, یہ آج سے 20 سال پہلے ہم نے اس کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی تھی. تو چند دوست تھے, ہم اکٹھے ہوئے کہ ہم لوگ جو ہے ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنا, مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنا, عالم اسلام کو میں دہشت گردی اور براد پرستی کا الزام لگا کر ان کو رد کرنے کی کوشش کرنا. تو متحدہ مسلم موومنٹ معاشرے میں امن کے لیے آیا ہے, معاشرے میں اسلام کے وہ خطوط اور وہ محاسن اجاگر کرنے کے لیے آیا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے, اسلام امن کا مذہب ہے, اور سب سے زیادہ جو امن پرست قوت ہے اس کائنات میں وہ مسلمانوں کی ہے, عالم اسلام کی ہے. کیونکہ ہمارا تو پہلا جو کاشن ہے وہ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ہم پر یہ کچھ قوتیں ہیں جنہوں نے ہمیں ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو متحدہ مسلم موومنٹ جو ہے سب سے پہلے اس کو ہم نے یہ سٹیپ لیا کہ جو انٹرا کنفلکٹس ہیں عالم اسلام میں ان کو دور کیا جائے. کیونکہ میں نے چونکہ مذاہب عالم اسٹڈی کی ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ جو دوسرے مذاہب میں جو انٹرا کنفلکٹس ہیں وہ بہت ہی گریو ہیں, اس کے باوجود وہ لوگ اکٹھے ہیں. لیکن ہمارے جو انٹرا کنفلکٹس ہیں وہ اتنے گریو نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ خدا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جو کتاب ہے اس پر تمام لوگ متفق ہیں. تو ہمارے جو اختلافات ہیں وہ یعنی کہ ایکسپلینیشن کے اختلافات ہیں, انٹرپریٹیشن کے اختلافات ہیں. تو لہٰذا یہ بیٹھ کے حل کرنا چاہیے, ہمیں بام دستوں گربان نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے, صحابہ کرام کی جو ذات پاک ہے انہوں نے جتنا مسلم یونٹی پر زور دیا ہے, کیونکہ ہم یونائٹڈ ہوں گے تو ہم معاشرے کے لیے اچھا کام کریں گے, اور پھر ہم پوری دنیا میں اسلام کے میسج کو پھیلائیں گے. تو متحدہ مسلموں کا سب سے بڑا مشن یہی ہے کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو معاشرے میں عام کیا جائے, اور مسلمانوں میں اتحاد و قوت پیدا کر کے ان کو دنیا میں ایک جیسے ہمارے آباء و اجداد تھے, جیسے کہ ہماری سویلائزیشن گزری ہے, اس چیز کو رینینس کیا جائے. ڈاکٹر صاحب ایک وہ شعر ہے کہ کوئی مسلک بھی اختیار کرے, کوئی مسلک بھی اختیار کرے, آدمی سے پیار کرے. واہ واہ. اگر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کروں کہ بھئی کوئی مذہب بھی اختیار کرے, آدمی سے پیار. بے شک. اچھا, تو آپ کی جو متحدہ مسلم موومنٹ ہے, میرا مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی نظر آتی ہے. جی الحمدللہ, درست ہے, بالکل ٹھیک,
بالکل صحیح بات ہے جی. ہم نے دیکھے 20 سال میں ہم نے جنوبی پنجاب میں ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ آج الحمدللہ وہ مختلف مسالک کے احباب جو کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آج متحدہ مسلم موومنٹ کے پلیٹ فارم پر وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، بام شیر و شکر ہیں اور اکٹھے موو کرتے ہیں. تو یہ ایک فضا جو پیدا ہوئی ہے اتحاد و قوت کی، یہ متحدہ مسلم موومنٹ کے پلیٹ فارم سے بالکل یونیک ہے. ہماری جو مرکزی قیادت ہے اس میں تمام مسالک کے اہم اسکالرز شامل ہیں، بڑے بڑے اسکالر شامل ہیں جو اپنی اپنی تنظیموں کے مرکزی اور صوبائی رہنما ہیں. تو اس نہ صرف ہم نے مسلمانوں میں بلکہ متحدہ مسلم موومنٹ نے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جو ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے یا دوسرے ہمارے جو سوسائٹی میں ہم نے ان کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے بھی ایک نفس کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان. یہ ایک ایسا میسج ہے جو کہ اسلام کے دامن سے، مسلمانوں کے دامن سے دہشت گردی کے، بنیاد پرستی کے تمام داغ کو دھوتا ہے. یہ ایسا پیغام ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں مسلمانوں سے زیادہ امن پسند کوئی نہیں ہے، مسلمانوں سے زیادہ امن پرست کوئی نہیں ہے، اسلام سے زیادہ امن والا کوئی مذہب بھی نہیں ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، ان سے بڑھ کر کوئی شخصیت امن پسند گزری ہی نہیں ہے. صحیح فرمایا جی. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جتنی باتیں آپ نے کی، یقیناً یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اگر تمام تنظیمیں مل کر اس انداز کے پروگرام کریں تو وہ جو درمیان معاشرے میں ایک حد فاصل پیدا ہو رہی ہے، آپس میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ ختم ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو آپ کا یہ متحدہ مسلم موومنٹ کا پلیٹ فارم ہے، کیا اس کی جو ممبرشپ ہے کیا پورے پاکستان میں ہے یا صرف جنوبی پنجاب تک محدود ہے؟ نہیں، اس کی ممبرشپ تو پورے دنیا میں ہے. اچھا. ہاں جی، یہ ہم نے اس کا جو ہے مختلف سیکشنز کیے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی شخص جو اس پروگرام کو اپنے لیے فیزیبل سمجھتا ہے کہ وہ امن کی خاطر، معاشرے میں سکون کی خاطر اور ہم آہنگی کی خاطر اور رواداری کی خاطر کام کرنا چاہتا ہے، وہ متحدہ مسلم موومنٹ کا ممبر ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسری تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، اس نیک مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین متحدہ مسلم موومنٹ اس علاقے میں ایک ایسی تنظیم ہے جس میں بیک وقت مذہبی رہنما ہیں، جس میں وکلاء ہیں، جس میں ڈاکٹرز ہیں، جس میں سول سوسائٹی کے لیڈرانز ہیں، اور یہ ہماگیر ایک تنظیم ہے جو کہ اپنا فرض سر انجام دے رہی ہے. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر مدنی ہیلتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بارے میں پوچھیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ।
पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs Pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। नाज़रीन, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, और ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। मैं खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर अकमल मदनी साहब को एक बार फिर के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मदनी हेल्थ एजुकेशन फाउंडेशन के आप चेयरमैन हैं, तो इस फाउंडेशन के अगराज़ व मकासद क्या हैं?
बहुत मेहरबानी जनाब कौसर सिद्दीकी साहब। ये जो डॉक्टर मदनी हेल्थ एजुकेशन फाउंडेशन है, ये खालिस्तान हमारी फैमिली की वो है। इसमें हमने एक दफ़ा ये बनाया कि एक दफ़ा ख्याल आया जब मुझ तक लोग पहुँचे कि ऐसे लातादाद तालिब इल्म हैं जो कि हायर एजुकेशन में हैं, लेकिन वो अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसे हालात का शिकार हो जाते हैं कि अपनी तालीम पूरी नहीं कर सकते। अगर उनको थोड़ा सा पुश किया जाए, अगर उनको सपोर्ट की जाए, तो वो 6 महीने में, साल में, 2 साल में वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल प्रोफेशनल कर लेंगे और फिर ना सिर्फ अपने ख़ानदान का बल्कि माशरे का भी सपोर्ट करेंगे। तो डॉक्टर मदनी हेल्थ एजुकेशन फाउंडेशन जो है ऐसे ज़हीन तालबात और तलबा को सपोर्ट करती है जो कि मेडिकल कॉलेजेस में हैं, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, जो कि यूनिवर्सिटी में हायर लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो उनका साल 2 साल रह गया है और वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। तो हम लोग जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं और उनकी फ़ीस वगैरह, उनकी जितनी भी ज़रूरियात है वो पूरी करते हैं जो हमारे लिमिटेड फंड्स में होता है। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब तक सैकड़ों तलबा को हम लोग इस तरह जो है ना आगे वो अपने यानी कि अच्छे मुस्तकबिल की तरफ गामज़न हो चुके हैं और सोसाइटी में अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं। वाह 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 वाह। यानी अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम जी। इसके 2 मकासद हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन मैंने बता दिया। हेल्थ में ये है कि चूँकि मैं खुद ही फिजिशियन, हमारे पास ऐसे मरीज़ भी आते हैं कि जिनको अगर 5-6 महीने की दवाई दे दी जाए, 1 साल का ट्रीटमेंट कर ली जाए, तो बिल्कुल सेहतयाब होकर अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट का बेस बनेंगे। तो हम इस फाउंडेशन के तहत उनको सपोर्ट करते हैं, फ्री उनको अद्वियात दे देते हैं, उनका इलाज करते हैं ताकि वो ठीक होकर अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट का बेस बन सके। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आप समाजी खिदमत कर रहे हैं, हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं, तो क्या मुआशरे में दीगर मुखय्यद हजरात को भी इस अंदाज से आगे आना चाहिए? बेशक मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे मुआशरे में हर शख्स जो है इसी तरह अपना फ़र्ज़ अदा करे। देखिए, इस्लाम की जो तालीमात हैं उसको अगर आप यानी कि देखें हजूर पर ने हमसायों को बड़े हकूक़ अदा किए। 40 से जो घर हैं हर साइड के, उनको हमसायगी के हुक्म में दे दिया है। इवन कि अगर आप खाना पीना है, आपकी ज़रूरियात है, वो भी आप हमसे। तो अगर हम में से हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ कोई बंदा देखे भी ना। यही वजह थी कि हमारे खुलफा राशिदीन के दौर में जो मुआशरा इतना खुद कफ़ील हो गया था कि गवर्नमेंट उनको असिस्ट करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आती थी। सही सही सही। डॉक्टर साहब, फ़ी ज़माना आपके पास अनगिनत मरीज़ आते रहते हैं, समाजी तौर पर आप एक्टिव हैं, मुत्तहिदा मुस्लिम मूवमेंट है, मदनी हेल्थ एजुकेशन है, तो आप क्या महसूस करते हैं कि मुआशरे में जो गुर्बत का गिराफ है क्या वो बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये हमारा रिसेंट जो हमारा जो ट्रेंड है पाकिस्तान का, मैंने ये नोट किया है। देखें, इसमें हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि इसका कितना अजीम नाम है पाकिस्तान, लेकिन अफसोस कि हमें इनिशियल क़यादत के बाद ऐसी कोई मुखलिस क़यादत नज़र नहीं आई जिसने पाकिस्तान का सोचा हो, बल्कि हमें ऐसे राज़न मिले हैं रहनुमाओं के रूप में जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इसके वसाइल को तबाह बर्बाद किया है और अपने जो अजीज़ व क़ारिब है उनको खुशहाल किया है और पूरे मुल्क को बर्बाद किया। तो उसके असरात जो हैं अब मुआशरे पर ज़ाहिर हो रहे हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि वो लोग जो इस सोसाइटी के साथ, इस मुल्क के साथ, इस पाक सरज़मीन के साथ मुखलिस हैं, उनको आगे लाया जाए या खुद आगे आएँ ताकि इस मुल्क के हालात, इसकी तकदीर संवारी जा सके। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि आप ये जो किरतास व कलम है इसके अंदर एक ताकत है, तो क्या इस ताकत से हम कोई फ़िक्री इनकलाब ला सकते हैं? देखिए, इससे बड़ी तो ताकत है ही नहीं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल-लज़ी खलक़, इस्लाम की जो पहली वही है वो ही किरतास व कलम की। वाह वाह वाह। तो मैं ये समझता हूँ। और देखिए, रिसेंट जो हिस्ट्री में जो इनकलाब फ़्रांस है वो रोसो की जो है
مشہور عالم تصنیف جو ہے اس سے وہ سارا انقلاب آیا، اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ اس کتاب کی جو ہے جو بائنڈنگ ہے وہ جو غاصب ہیں ان کی جسم کی جلد سے بنائی جائے گی. تو یہ بات ہے، یہ ہسٹری کا انقلاب فرانس جو ہے جس نے سارا چینج کیا ہے کلچر پوری دنیا کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں تو قلم کی بہت اہمیت ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے والقلم میں. تو بلا شبہ وہ لوگ میں سمجھتا ہوں سوسائٹی میں جو کہ قلم و کرتاس کے امین ہیں، اس پروگرام کی وسعت سے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را وہ بڑھیں اور اپنے قلم سے اس معاشرے کو تبدیل کریں. ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا موجودہ سیاسی اور سماجی نظام ہے، بطور ایک سماجی رہنما آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے ہم اجتماعی طور پر کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی مثال ایک دینے جا رہا ہوں آپ کو. ابھی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم تنخواہوں میں اضافہ کریں گے، نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ جناب پینشن میں اضافہ کیا جائے گا، پینشن نہیں بڑھائی گئی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک راوی کوئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے لاہور میں، اس کا کوئی ڈائریکٹر ابھی لگایا گیا ہے، اس کی تنخواہ صرف 15 لاکھ روپے ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا کھلا تضاد، اور ایک طرف کہتے ہیں جی خزانہ خالی ہے، ایک طرف جناب ایک عام آدمی کو جس کو ڈائریکٹر صرف اس نے دستخط کرنے اسے 15 لاکھ روپے تنخواہ پہ لگا دیا گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھی کسی انقلاب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ یہ بہت آپ نے ایک سلگتا سوال کیا ہے، اور ہر اہل فکر کو اس پر تشویش ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عام آدمی کی حالت بہتر نہیں ہوگی ملک کسی بھی ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا. ابھی آپ نے جو فرمایا یہ بالکل صحیح ہے، یہ کھلا تضاد ہے، یہ قول و فعل کا تضاد ہے، یہ منافقت ہے. دیکھیے ابھی حال ہی میں جو اسمبلی کے ارکان ہیں، صوبائی اسمبلی کے ارکان، انہوں نے بارہا دفعہ اپنی تنخواہیں بڑھائی، اپنے وظائف بڑھائے ہیں، اپنی مراعات میں اضافہ کیا ہے، اور ہائر اتھارٹی نے اضافہ کیا، اور بیک جنبش قلم انہوں نے اضافہ کیا ہے بغیر کسی ڈیسیجن کے، بغیر کسی بحث و مباحثے کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پتہ کلامی باغ ویسے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں، اور جب اپنی تنخواہ کی باری آتی ہے تو سب جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ میں نے عرض کیا بغیر کسی بحث و مباحثے کے، ہاں جی، بغیر کسی اختلاف کے، یعنی کہ یونینیمسلی انہوں نے سیکنڈز میں، منٹوں میں وہ بل پاس کیے اپنی مراعات کے، اپنی تنخواہوں کے. تو وہ بھی قومی خزانے سے جانا. تو آپ خدا را غریب طبقے کو تو دیکھیں. میں ہمیشہ کہ میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں بیچارے جو اگر کھائیں تو دوائی نہیں لے سکتے، اور اگر دوائی کھائیں تو ان کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں. خدا را میں اس ملک کا جو لیڈران کا کلیم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں مکس نیوز کی وسعت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ جیسے کوثر سیدی صاحب نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور کسی خونی انقلاب کی وہ آمد نہ ہو، تو اس سے پہلے اپنی روش کو چینج کریں، اور غریب آدمی کی جو بہتری ہے اس کے لیے آپ فکر کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی. پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، تو ہمارا پروگرام اہل قلم ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. تو اہل قلم کے ناظرین جو ہیں ان کے لیے کوئی خصوصی میسج عطا فرمائیں. میں مکس نیوز اور اہل قلم کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس حیثیت میں بھی ہیں، اور جو بھی آپ کے وسائل ہیں، خدا را آپ جو ہے سوسائٹی کی چینج کے لیے، معاشرے کی چینج کے لیے، ملک و قوم کی چینج کے لیے اپنا فرض ادا کریں، کیونکہ آپ سے اس کی باعث گوشت ہوگی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ناسازی طبع کے باوجود تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی صحت کے لیے ہم تمام لوگ دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے. اور ایک شعر کہ کوئی پوچھے کہ وفا اور محبت ہے کہاں، جناب وسیم ممتاز صاحب کا شعر ہے، کوئی پوچھے کہ وفا اور محبت ہے کہاں، میں بتاؤں کہ یہ گرمی میرے ملتان میں ہے. تو یہ اہل قلم کا تسلسل انشاءاللہ جاری ہے. اگلے کسی پروگرام میں کسی اور صاحب علم و دانش کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے انشاءاللہ. اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent,
and Dhareja Group of Academies.